صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو حقیر جاننا. آپ دیکھیے انسان اس کے سٹیٹس کا بندہ آتا ہے نا تو بڑی گرم جوشی سے اٹھ کر ملتا ہے, السلام علیکم, پورا ہاتھ اس کے ساتھ ملاتا ہے. اور اگر کوئی کلرک بندہ آ جائے, کوئی غریب بندہ, کوئی پھٹے ہوئے کپڑے, کوئی پرانے سے کپڑے, ہاں جی السلام علیکم, السلام علیکم, وہ 3 انگلیاں نا انگوٹھا یہاں رکھ کے السلام علیکم, السلام علیکم, ہاں جی ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ. آپ دعوتوں کو دیکھ لیں, امیر لوگوں کی دعوت ہے, اپنے سٹیٹس کے لوگوں کی. میں کار کوٹھی والا ہوں, کار کوٹھی والے کو کھانے پر دعوت دوں گا. میرے کھانے پہ غریب, میرے کھانے پہ عام آدمی, میرے کھانے پہ معاشرے کا گرا ہوا آدمی. ارے تم نہیں جانتے مواحدوں کو, اللہ کے دربار میں قیمت سید قریشی ہاشمی کی نہیں ہے, شیخ خان راجپوت کی نہیں ہے, وہاں قیمت لا الہ الا اللہ کی ہے. امام الانبیاء نے کہا تھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اگر وہ کسی کی سفارش کرے, سنیے اہل توحید کی قیمت کو سنیے, کچھ ایسے بھی ہوں گے ان کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی, ان کے کپڑے گرد و غبار سے بھرے ہوئے, اگر وہ کسی کی سفارش کرے, کوئی سفارش قبول نہ کرے, وہ کسی مجلس میں داخل ہونے کی اجازت مانگے, ان کو اجازت نہ ملے, لوگ ان کو اتنا کمزور جانے, اللہ کی قسم ایسے موحد بندے اگر اللہ پر قسم اٹھا لیں اور کہ اللہ تجھے قسم ہے تو یہ کام ضرور کرنا, تو اللہ ان کے قسموں کی لاج رکھ کے وہ کام کر دیتا ہے. لوگوں کو حقیر جاننے کے مرض سے باہر نکلیے. اس ایک سید صاحب کا قصہ آتا ہے نا, اس کے محلے میں جب میت ہوتی, وہ سید صاحب خود افسوس کرنے کی بجائے اپنی پیڑھی سمجھتے ہو جس پہ بیٹھا جاتا ہے, چونکی پیڑھی لکڑی کی چھوٹی سی, وہ پیڑھی بیچ دیتا. اور لوگ کہتے ہٹو بچو, شاہ صاحب کی پیڑھی آ رہی ہے, سید صاحب کی پیڑھی آ رہی ہے. وہ پیڑھی رکھ دی جاتی, بھی سید صاحب مشغول ہیں, شاہ صاحب نے پیڑھی بھیج دی ہے. جہاں میت ہوتی وہ شاہ صاحب کی پیڑھی چلی جاتی. شاہ صاحب نے پیڑھی بھیج دی, یہ بھی بڑی عزت کی بات ہے. مجھے خود اپنا لاہور کا واقعہ یاد ہے. لاہور میں ایک جگہ پہ درس دینے کے لیے گیا, وہ پورا علاقہ حجویری کو داتا ماننے والوں کا علاقہ تھا, اہل توحید ٹاواں ٹاواں تھے. تقریر ہوئی, روڈ کے اوپر ہی انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے. مجھے کہنے لگے تقریر کے بعد, شاہ صاحب اندر آئیے, آپ کے لیے کھانا الگ تیار ہے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنے گھر سے آیا ہوں, لاہور میں میرا گھر ہے, وہیں سے کھانا کھا کر آیا ہوں, وہیں جا کر کھاؤں گا. کہا نہیں جناب, دعوت ٹھکرانی نہیں چاہیے. میں نے کہا اگر دعوت واقعی نہیں ٹھکرانی چاہیے تو یہ جو میرے مسلمان بھائی جنہوں نے درس سنا ہے, یہ جس پلیٹ میں بیٹھ کر وہ عام کھانا جو تم نے چاول اور چنے پکائے ہیں وہی ان کے ساتھ کھاؤں گا, میں الگ نہیں کھاؤں گا. اللہ ریاکاری سے بچائے معاملے کو واضح کرنے کے لیے, اور پھر اس کا امت پہ ہونے والے اثر کے لیے بیان کرتا ہوں. میں وہیں نیچے بیٹھ کر کھانے لگ گیا. قریب ہی کوئی بریلوی ساتھی بیٹھا ہوا تھا, اس نے جس نے پروگرام کروایا اس سے تاکیداً پوچھا, یہ واقعی زیدی صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, زیدی سید ہیں, یہ واقعی سید ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل واقعی سید ہیں, ان کا شجرہ نسب ہے ہمارے پاس, ان کے پاس موجود ہے, یہ سید ہے. پھر اس نے اپنے پیر کو اتنی بڑی گالی دی. کہنے لگا وہ ہمارا شاہ صاحب جب آتا ہے نا, وہ سال کے پیچھے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے 1 ہفتے ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے, اور 1 ہفتے تک نہ ہماری ماں کو نہ ہمارے باپ کو اجازت ہوتی ہے وہ چارپائی پہ سوئے. اکیلے شاہ صاحب چارپائی پہ سوتے ہیں اور باقی سارے کے سارے فرش پہ سوتے ہیں. لوگوں کو حقیر جاننا سید ہونے کے ناطے, قبیلے کے بڑے آدمی ہونے کے ناطے, ذات و پات کے ناطے, یہ تکبر ہے. اور تکبر کی دوسری تعریف کیا ہے؟ حق پہنچ جائے, قرآن کی آیت مل جائے, محمد کی حدیث مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم, کان سے ٹکرا جائے. قرآن حکیم میں سورۃ کہف کے اندر ہے, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارا جیسا بشر ہوں, انسان ہونے کے ناطے جیسے تم انسان ہو, محمد بھی ویسے ہی انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شان میں فرق ہے کہ پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو اور امام الکائنات ایک پلڑے میں ہو تو محمد کا پلڑا کائنات پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہے کون؟ بشر, نور من نور اللہ نہیں ہے. مسجدوں سے آواز سننے والوں, الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, تمہارا یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ قرآن کا دشمن ہے. قرآن عقیدہ دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بشر مثلکم، تم جیسے بشر ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مل گئی، تکبر کیا ہے کہ جی گل تے ٹھیک ہے، قرآن تے وچ آیا ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ہمارا مذہب جو ہم نے مولوی طاہر القادری سے سیکھا ہے، ہمارا مذہب جو ہم نے اپنے مشائخ چشت سے سیکھا ہے، پیروں فقیروں سے سیکھا ہے، اس مذہب کے مطابق محمد رسول اللہ نور من نور اللہ ہے۔ حدیث پتہ لگ گئی ہے، قرآن پتہ لگ گیا ہے، لیکن چونکے چینکے چنانچے چونکے ہم نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، نوری، سہروردی، وردی اور بغیر وردی، ہمارے مذہب کے مطابق یہ بات ایسے نہیں ہے، بھلے قرآن میں آ جائے۔ یہ تکبر ہے۔ قرآن کے دلائل کو سن کر، حدیث رسول کو سن کر، قرآن کے واضح فرامین کو سن کر پھر یہ کہہ دینا قرآن میں تو آیا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے پیر کی بات کے خلاف ہے، ہمارے شیخ اور مرشد نے ایسا نہیں کہا، یہ تکبر ہے۔ اور ترمذی میں ہے تکبر کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن سلوک کیا ہونے والا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ان کی جسامت چیونٹیوں کی طرح ہوگی، جتنی چیونٹی ہوتی ہے نا اتنی ان کی جسامت ہوگی، آدمیوں کی صورت لیکن جسامت چیونٹیوں جیسی۔ ذلت ہر طرف سے ان کو گھیر لے گی اور ان کو ہانک کر اللہ کی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں ان پر آگ مسلط کر دی جائے گی اور ان کو پینے کے لیے جہنمیوں کا، زخمیوں کا کچ لہو اور پیپ کے پیالے ان کو پلائے جائیں گے۔ جو تکبر کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور حق کی بات سن کر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہ دلیل پاس آ جانے کے باوجود کہتے ہیں بات ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اسی طرح ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان پر تہمت لگائے اس کو رسوا کرنے کے لیے تو اللہ عز و جل اس کو جہنم کے پل پر روک لے گا، پل صراط پر روک لے گا، نیچے جہنم کی آگ ہے۔ اس نے لوگوں میں بیٹھ کر جھوٹی تہمت لگائی اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا۔ سوچئے یہ زبان، یہ چھوٹی سی زبان دن اور رات میں کتنے مسلمانوں کی غیبتیں کرتی ہے، کتنوں کی چغلیاں کرتی ہے، کتنوں پہ جھوٹے الزام لگاتی ہے، کتنوں کو گالیاں دیتی ہے۔ اور گالیاں کیا ہے؟ تہمت نہیں ہے۔ آج ماں کی گالی کسی کو دو، بہن کی گالی دو، یہ جو بہن ماں کی گالیاں دی جا رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ماں پر تہمت نہیں، یہ اس کے باپ پر تہمت نہیں، یہ اس کی بیٹی پر تہمت نہیں، یہ تہمتیں ہیں۔ اگر اسلام کی حکومت ہو ان ماحول اور معاشرے کے اندر تو پھر اس گالی دینے والے پر دروں کی بارش ہو، ان کو جھوٹی تہمت لگانے کی سزا دی جائے۔ یہ جھوٹی تہمت لگا کے اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنے والا، اس کو اللہ عز و جل پل صراط پر روک لے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے گی۔ اللہ کے دربار میں توبہ کیجئے، اس زبان کو روکیے، ایک ایک جملہ بولنے سے پہلے سوچئے میں جس کے بارے میں زبان کھول رہا ہوں کہیں قیامت کے دن میری نیکیوں کا حقدار یہ تو نہیں بنے گا۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ آ کر کہنے والا کہتا ہے آج فلاں آدمی نے آپ کی غیبتیں کی تھی، فلاں مجلس میں آپ کے بارے میں بہت برا کہا تھا۔ کہنے لگے اچھا، شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ملا یہ رپورٹ مجھ تک پہنچانے کے لیے؟ اب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے ایسی جو دی جا سکے۔ کھجوریں ملتی ہیں، کھجوروں کو ایک ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اس کے گھر پہنچ کے دروازہ بجاتے ہیں، السلام علیکم۔ وہ بڑا حیران کہ ابھی تو میں کل اس کو گالیاں دے کر آیا فلاں مجلس میں اور یہ کھجوریں لے کر آ گیا۔ کہنے لگا ہاں جی یہ کس مناسبت سے کھجوریں ہیں؟ کہا مجھے پتہ لگا ہے فلاں مجلس میں تو نے مجھے گالیاں دی ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے، بڑی مہربانی تیری، تو نے اپنی بڑی قیمتی نیکیاں مجھے دی ہیں تو میں نے سوچا دنیا میں تجھے اس کا کوئی فائدہ دے دوں تو یہ کھجوریں تیرے لیے ہدیہ لے کر آیا۔ کسی کو گالی دینا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ الزام تراشی کرنا، اپنی نیکیاں اس کو دینا یا اس کے گناہ اپنے سر لینے کے برابر ہے۔ اصلاح معاشرے کے لیے اسی طرح اللہ عز و جل کے حدود کے نظام کو قائم کرنا معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر